أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 110. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو تم آگے بھیجو گے بھلائی، تجدوہ اس کو پالو گے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر. بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھ رہے ہیں. جی اس میں آج کی آیت میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرو. یہاں نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے جو نماز کے اوقات بتائے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان اوقات میں نماز پڑھی جائے، نماز کو لیٹ نہ کیا جائے. کیونکہ جیسے قرآن کریم کی ایک آیت میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور ایک اور میں ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے یہ وقت مقرر پر فرض کی گئی ہے. تو نماز کا جو لفظ ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. نماز کو عربی زبان میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ الصلاۃ آیا ہے. صلاح کا مطلب ہوتا ہے دعا، اور نماز کا لفظ قرآن کریم میں 750 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کی تاکید کی ہے. اور نماز، زکوٰۃ، یہاں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا لفظ ہے، تو نماز کے ساتھ جو زکوٰۃ اکٹھے جو لفظ آئے ہیں یہ 20 ٹائم، 20 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے. اور اس کے ساتھ نماز جو ہے یہ فرض کب ہوئی؟ تو معراج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹوٹل ایج ہے وہ ہے 63 ایئر، یعنی 63 سال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے. اور آپ کو جو نبوت ملی وہ 40 سال میں ملی. اور مکہ میں نبوت کے بعد مزید 13 سال آپ مکہ میں رہے، اور آخری 10 سال آپ مدینہ میں گزارے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی عمر 53 سال ہوئی، 53 ایئر، جب آپ کی عمر 53 سال ہوئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا. پھر آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے. تو ہجرت سے 1 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا. یہ جو معراج کا واقعہ ہے، آپ مکہ میں تھے تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا. جب آپ معراج پہ گئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا. اس وقت آپ نمازیں لے کر آئے. اور اس سے پہلے بھی، معراج سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن اس وقت صرف 2 نمازیں تھیں. اور کون سی؟ ایک طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر، اور دوسری غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کی نماز. تو ایک اور بات یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ تمام انبیاء علیہم السلام جو ہیں یہ نمازیں پڑھا کرتے تھے. اور نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے. حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر اختیار کیا.
تو اور نماز، اب اس حدیث سے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ نماز کو چھوڑنا یہ کفر کے مترادف ہے، کفر کرنا ہے، کفر اختیار کرنا ہے۔ تو آج کل مسلمان نماز چھوڑ رہے ہیں اور ہمیں فکر ہی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر آپس میں چپکلشیں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں ہے۔ بھائی ہم ہیٹر کے سامنے بیٹھ جائیں تو گرم ہوا آئے گی، جب کولر کے سامنے بیٹھیں گے، اے سی کے سامنے بیٹھیں گے تو ٹھنڈی ہوا آئے گی۔ ہم ہوا ٹھنڈی لیتے ہیں، بیٹھتے بیٹھتے ہم ہیٹر کے سامنے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، ہمیں ماحول بھی اپنے گھروں کے اندر پیدا کرنا پڑے گا کہ ہمارے بچے بھی نمازی بن جائیں۔ وہ کیسے؟ کہ ہم خود نمازی بنیں گے۔ نمبر دو، ہمیں خود کو ایسا ماحول اپنے گھر کے اندر کریٹ کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے خود بخود جو ہے سارا گھرانہ نمازی بن جائے۔ اور بھی نماز کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ نماز کو 750 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، اور یہاں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ جو ہیں یہ دونوں اکٹھے ذکر ہوئے ہیں۔ تو قرآن کریم میں 20 مرتبہ ایسے مقام ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ اور اس لیے نماز جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو نماز ساتھ لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد نماز جو ہے، نماز میں باتیں کرتے تھے صحابہ کرام، یہ جائز تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے دوران بات کرنے سے منع کر دیا، اشارہ کرنے سے منع کر دیا۔ تو 2 ہجری کے اندر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم ہے۔ تو نماز فرض عین ہے، ایک ہوتا ہے فرض کفایہ اور ایک ہوتا ہے فرض عین۔ فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی بھی ادا کر دے تو دوسرے بری الذمہ ہو جاتے ہیں، جیسے نماز جنازہ ہے یا اعتکاف ہے۔ محلے کی مسجد میں اگر ایک آدمی بھی محلے کا اعتکاف بیٹھ گیا تو پورا محلہ بری الذمہ ہو جائے گا۔ اور اس طرح اگر 2 آدمی 3 آدمی نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو پورا محلہ گناہ گار نہیں ہوگا، بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن نماز فرض عین ہے۔ فرض عین وہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی پر لازم ہو، ہر آدمی اس کو ادا کرے، اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہاں ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ نماز جہاں خود پڑھنی ہے دوسروں کو بھی تلقین کرنی ہے۔ یہ مت سمجھیے گا میں یہ سمجھتا ہوں آج کل یہ جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ عذاب ہم پر مسلط کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ انڈیا کے اندر کچھ عرصہ پہلے مسلمانوں کو کلہاڑیوں کے ساتھ ان کے اعضاء، جسم کے جو اعضاء ہیں وہ کاٹے گئے، ان کے باڈی پارٹس جو ہیں وہ کاٹے گئے، اذیت کے ساتھ ان کو تکلیف دی گئی اور شہید کیا گیا۔ یہ دہلی کے اندر، اور مسلمان ان کو ایوارڈ دے رہے تھے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ پوری دنیا اب گھروں کے اندر محصور ہو کر بیٹھ گئی ہے، اور اب پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ جو اتنے دنوں میں وہ اپنے گھروں کے اندر تمام سہولیات سے محروم تھے اور گھروں میں بند تھے، ان کی کیا حالت ہوگی۔ اب ہم گھروں میں بند ہیں اور ساری سہولیات ہیں تو ہم سے بیٹھا نہیں جا رہا، تو ان کی اس وقت کیا حالت ہوگی۔ آگے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، فرمایا زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ زکوٰۃ کی فرضیت تو میں نے بتا دی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ 2 ہجری کے اندر فرض ہوئی ہے۔ اب زکوٰۃ کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، نشو و نما پانا، بڑھنا۔ اور اصطلاح کے اندر زکوٰۃ کہتے ہیں ہر صاحب نصاب جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے 52 52 تولے چاندی ہو یا اس کے برابر نقدی ہو، یعنی اتنا اس کے پاس پیسے ہوں، ان کی اگر قیمت ایکول اس کے پیسے اور یا یہ جو سونا چاندی ہے تو ایکول ہوں، ان کی نقدی اس کے برابر ہو، اور پورا سال بھی گزر جائے تو اس پر 2.5% 2.5 2.5% اس پہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور ایک اور بات میں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دینی چاہیے۔ تو زکوٰۃ جو ہے سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10 اس کی آیت نمبر 60 آیت نمبر، اس کو صرف ریڈ کر لیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین
والعاملین، وہاں پہ 8 لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو میں اور زکوٰۃ کی شرائط کیا ہیں؟ اس کی شرائط کی یہ ہے کہ مسلمان ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 عاقل ہو، نمبر 4 صاحب نصاب ہو، اور نمبر 5 پورا سال گزر جائے۔ جب یہ ساری شرطیں اس پہ پائی جائیں گی اور تو پھر اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ زکوٰۃ یوں سمجھیں کہ جس طرح انسان کپڑے سے، بعض لوگ بڑی شوق سے زکوٰۃ لیتے ہیں، ان کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح انسان کپڑے دھوتا ہے، دھونے کے بعد پھر وہ میل کچیل آپ دیکھتے ہیں کپڑے سے نکل جاتی ہے، تو وہ کپڑا جو ہے وہ چمکدار بن جاتا ہے اور وہ اس کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے۔ جہاں وہ اس کپڑے نے 1 سال کے لیے چلنا تھا، پھر وہ 1.5-2 سال کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کی مدت بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی عمر بڑھ جاتی ہے اس کپڑے کی۔ اسی طرح مال سے زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ مال بڑھ جاتا ہے، اللہ کی اس میں برکت آ جاتی ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ لیتے ہیں وہ سمجھ لیں وہ میل وہ لے رہے ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے اس زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ سے مانگنا چاہیے، اور انسان کو اپنے ہاتھوں پہ، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ فرمایا کہ جس آدمی کے پاس اللہ نے اس کو وسعت دی ہو، پھر بھی وہ زکوٰۃ لے، کل قیامت کے دن اس صورت میں آئے گا کہ اس کے چہرے کے اوپر کوئی گوشت نہیں ہوگا، اس صورت میں وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ تو زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ تو فقراء کو، مساکین کو، قرض داروں کو، کہ اگر ان کے پاس ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن اتنے قرض ہو چکے ہیں، قرض دار ہو چکے ہیں کہ اگر وہ ادا کریں تو بیچاروں کے پاس پھر کمانے کے لیے پیسہ نہیں بچے گا، تو ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے محکمے کے اندر کام کرنے والے، ان کو بھی دے سکتے ہیں، مسافر کو بھی دے سکتے ہیں، اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب کتنے اونٹوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ تو 5 اونٹ ہوں تو 1 اونٹ دینا پڑے گا، 40 بکریوں میں 1 بکری ہوتی ہے، اور زمین کا عشر جو ہے 20واں حصہ ہوتا ہے، 20واں حصہ یا 10واں حصہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ کون آدمی کن کن کو نہیں دے سکتا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ زکوٰۃ جو ہے کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ نمبر 1 والدین اپنی اولاد کو، نمبر 2 اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نمبر 3 میاں شوہر اپنی بیوی کو، نمبر 4 بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور نمبر 5 سید کو نہیں دے سکتے، اور مسلمان غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ صرف یہ 6 شرطیں ہیں، اس کے علاوہ جو بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، بھائی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، سسٹر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو۔ یہ صرف ان 6 صورتوں کے علاوہ والدین اولاد کو، اولاد والدین کو، نمبر 2 شوہر بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، 4 اور نمبر 5 سید کو، اور نمبر 6 مسلمان غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ آج کا سبق تھوڑا لمبا ہو گیا، آگے کیا فرمایا؟ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، یہ جو تم نیکی کرو گے اور کل قیامت کے دن یہ نیکی انسان کی صورت میں اس کی شکل بنا کے تمہارے سامنے پیش کی جائے گی، اس وقت اللہ کے ہاں اس نیکی کو پالو گے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب تم نماز پڑھو تو دکھلاوے کے لیے نہ ہو، زکوٰۃ دو تو اللہ کی رضا ہو، یہ نہ ہو کہ لوگ بہت اچھا کہیں ان اللہ بما تعملون بصیر، تمہارے دل کے اندر جتنا بھی نیکی کا تقوی ہوگا اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، لہٰذا کل یہ اعمال تمہارے سامنے پیش کیے جائیں گے، یہ ضائع نہیں ہوں گے۔ اس لیے اے انسان جب نیکی کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، تاکہ یہ عمل جو ہے تمہارے کام آ سکے اور ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو ہر نیک کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔